السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں نے اپنا نمبر دیا اور میں نے پہلی مرتبہ اپنا نمبر دیا تھا بات کرنے کے لیے۔ ٹائم میں نے بتایا کہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں، اور اس دوران بہت ساری کالیں آئیں اور میں تو آپ سمجھ لیں کہ بہت پریشان ہو گیا لوگوں کی کالیں اور لوگوں کے مسائل سن کر۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے اور بہت مہربانی ہے کہ ایسے ایسے مسائل اور ایسی ایسی مشکلات دنیا میں موجود ہیں، اور ان سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا، اور مجھے بلکہ علم تک نہیں ہوا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مسائل پیش آتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کی رہنمائی جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے لوگوں کو رہنمائی دی۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ وہ جو چند ایک چیزیں جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہا کہ ہر مشکلات کا، ہر پریشانی کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، وہ اصل میں کیا ہے، وہ چیز اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہر پریشانی کا علاج عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ جنات کا معاملہ ہو، چاہے وہ جادو کا معاملہ یا ویسے ہی مشکلات ہوں، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ پر بندش ہے، وہ کہتا ہے آپ پر جادو ہے۔ تو یعنی کہ وہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی آپ کے عزیز کی طرف یا آپ کے کسی رشتہ دار کی طرف موڑ دیتا ہے کہ اس نے آپ پر کچھ کیا ہے، تو آپ کا ذہن بھی اسی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی وہ چیز ہے جو آپ کی پریشانی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو اس طرح سمجھنا چاہیے، قرآن و حدیث کی رہنمائی میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت کسی پر نہیں آتی مگر وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ اس نقطے کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں کہ مصیبت اللہ کے طرف سے آتی ہے اور اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس بنیادی نقطے کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں تو آپ کی آدھے سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب مصیبت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ہمیں اتنا پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت یا پریشانی ہم نے ہمارے کسی کزن نے دی ہے، ہمارے کسی عزیز نے دی ہے، یا ہمارے کسی دشمن نے ہمیں کچھ نقصان پہنچایا ہے، اس سے ہمیں پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے مصیبت آتی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن پاک میں دیا گیا ہے کہ مصیبت آنے کی 2 وجوہات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور بھی ہیں لیکن موٹی موٹی وجوہات اگر دیکھی جائے تو 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک پہ۔ ایک وجہ فرمائی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور بضرور، نبلونکم کا مطلب ہوتا ہے ضرور بضرور، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں مال دے کر، تمہیں غریب کر کے، یعنی امیر کر کے بھی آزمائیں گے، غریب کر کے بھی آزمائیں گے، جانی نقصان دے کر بھی، مالی نقصان دے کر بھی، اور کاروباری نقصان دے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو ایک وجہ ہمارے سامنے یہ آئی جو قرآن نے ہمیں بتائی کہ مصیبت آنے کی ایک وجہ آزمائش ہوتی ہے، کہ جب جو انسان پر مصیبت آئی ہوتی ہے تو انسان کا امتحان اور ہوتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوسری وجہ جو انسان پر مصیبت آنے کی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غالباً آیت نمبر 41 ہے، اور اسی طرح سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی انسان، ہاتھوں کی کمائی سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، مصائب کے آنے کی دوسری وجہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، کہ کبھی کوئی مسلمان کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دنیا میں دینا چاہتے ہیں، چنانچہ اس پر کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں تو وہ دنیا میں اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے، آخرت کے لیے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی، یعنی اس اعتبار سے اچھی بات ہے کہ آخرت کے لیے وہ انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تو یہ کہ مصیبت آتی ہے آزمائش کے لیے، اور دوسری یہ کہ مصیبت آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے، ہر پریشانی کا علاج کیا ہے، وہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ
वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और एक और फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, कि जो इंसान तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए मखरज बना देगा। मखरज कहते हैं एग्ज़िट को। दरवाज़ों के ऊपर लिखा होता है ना, कोई बड़े हाल के अंदर या होटल के अंदर आप चले जाएँ किसी, तो बाद औक़ात ख़तरा होता है कोई अफरा तफरी हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहाँ दरवाज़े पर रेड कलर में लिखा होता है एग्ज़िट, कि यहाँ से निकला जा सकता है। वयजअल लहू मखरजा, अल्लाह मखरज बना देता है। यानी जो तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देगा, उसको उसके आगे बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, उसकी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, रास्ते अल्लाह खोल देगा। तो ये बंदिश को तोड़ने का इलाज तक़वा है। तक़वा, अब सवाल पैदा होता है तक़वा क्या चीज़ है। तक़वा कहते हैं, तक़वा का मतलब होता है बचना, यानी अल्लाह और उसकी रसूल की नाफरमानियों से बचना। जितने भी जो चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दे दी, अल्लाह के रसूल ने हराम करार दे दी, हम उनसे अपने आप को बचाएं, हर नाफरमानी से अपने आप को बचाएं, ये तक़वा है। और फ़राइज़ और वाजिबात को हम उनकी अदायगी करें, उनको पूरा करें, तो ये इताअत है अल्लाह और उसके रसूल की। तो जो तक़वा इख्तियार करेगा हम उसके लिए एग्ज़िट बना देंगे, रास्ता खोल देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, जो तक़वा इख्तियार करेगा हम उसकी आसानियाँ पैदा कर देंगे, मुश्किलात ख़त्म जो युसरा आसानियाँ पैदा कर देंगे। दो बातें होगी। तीसरी बात, वलौ अन्न अहलुल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। बड़ी ही ज़बरदस्त आयत है। फरमाया अगर वलौ अन्न अहलुल क़ुरा, अगर ये बस्ती वाले, ये मोहल्ले वाले, ये शहर वाले, ये मुल्क वाले, ये पहाड़ों वाले, ये मैदानों वाले, ये लोग, ये इंसान, फरमाया दो काम कर लें, आमनु वत्तक़ौ। वलौ अन्न अहलुल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ, ईमान लाएँ और तक़वा इख्तियार करें तो क्या होगा, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। फ़तह कहते हैं खोल देना, हम खोल देंगे उनके लिए बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, बरकतें आसमानों से भी ज़मीन से भी, यानी आसमान से छप्पर फाड़ के अल्लाह की बरकतें जो है वो नाज़िल होंगी, ज़मीन जो है अपनी बरकतें जो है उगल देगी, निकाल देगी, तो ऊपर नीचे से उसमें बरकतें ही बरकतें बरसेंगी। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ये वो चीज़ है जो कुरान हमें बताता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इसकी तरफ नहीं आना चाहते। अब देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आम तौर पर ये होता है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी हम पर जादू है, हम पर जिन्नात है। तो मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल करता हूँ कि आपको किसने बताया कि आप पर जादू है। क्यों कहते हैं जी फ़लाँ ने बताया, उसके पास गए तो उसने बताया उसको। तो सबसे पहली बात मैं फिर यही कहता हूँ और आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि ये बात जहन से निकाल दें कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जादू नहीं है, जादू भी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भी किया गया, जादू के असरात भी हैं और आज भी लोग करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। और बिलफ़र्ज़ जादू हो भी तो आप इस बात को जहन से निकाल दें कि आप पर आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा है। आप इस बात को जहन में बिठाएं कि अल्लाह ने जो कुछ भी किया अल्लाह ने, अल्लाह के हुक्म से हुआ है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक दुआ है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कि उसमें फरमाया गया है कि अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता। अल्लाह जिसको तू अता करे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिससे तू रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। यही हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अब एक और बात की तरफ आते हैं। वो बात ये है कि जादू और जिन्नात जो होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़ाहिर बात है हक़ है, इस तरह होता भी है। तो ये जादू, मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि जादूगर जिन्नात से काम लेते हैं, जादू जिन्नात के ज़रिए करते हैं। यानी उन्होंने, चूँकि वो शैतान की पूजा करते हैं, जादूगर आदमी उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक वो काफिर ना हो जाए। कोई मुसलमान कभी जादूगर नहीं बन सकता। जादूगर बनने के लिए पहला काम ये करना होता है कि इस्लाम को छोड़ना होता है और काफिर बनना होता है। और काफिर भी फिर एक आम काफिर होता है, जिस तरह यहूदी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, आम काफिर हैं। जादूगर को वो वाला कुफ्र इख्तियार करना पड़ता है कि उसे ना किसी बुत की पूजा करनी पड़ती, किसी की, उसको शैतान की, डायरेक्ट शैतान की पूजा करनी पड़ती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा काफिर होगा कि जो रहमान के मुकाबले में शैतान की पूजा करता है। चलो हिंदू है, ठीक है, वो भी काफिर है, मुशरिक है, लेकिन वो बुतों की पूजा करता है, एक जहालत है। हाँ जी, ईसाई हैं, यहूदी हैं, लेकिन जो जादूगर होता है वो उस वक्त तक जादूगर बन ही नहीं सकता जब तक वो शैतान की पूजा ना करे। अब ये शैतान की पूजा करके फिर जिन्नात के ज़रिए से काम लिया जाता है। तो जिन्नात काम कैसे करते हैं?
جادوگر جنات کو بھیجتا ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے، وہ جنات اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ آدمی پاک رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی صبح شام کی تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، تو شیاطین اور جنات کو اس کے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اگر آدمی ان چیزوں سے دور بھاگے تو پھر شیاطین کو اس کے پاس آنے کا موقع ملتا ہے۔ شیاطین اس کو ڈراونے خواب دکھاتے ہیں، ڈراونے خواب دکھا دکھا کر اس کو ڈراتے ہیں، اور ڈرانے کے بعد جب انسان کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے تو پھر جنات کو اور شیاطین کو اس پر حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ایک تو ڈر اپنے دل سے نکالیں، تسبیحات کا اہتمام کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، پاک رہا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صبح شام آخری 3 سورتیں پڑھیں آپ کو، تاکہ ڈر نہ لگے۔ ڈر جب نہیں لگے گا، شیاطین جنات آپ کو ڈرائیں گے نہیں، تو آپ پر اس قسم کی کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جادوگر جنات سے کام لیتے ہیں، ان کی پوجا کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی اسی ٹریک پر چلنا ہے، کہ جنات کا یا جادو کا مقابلہ ہم نے جادو کے ذریعے کرنا ہے، ہاں جادو کا مقابلہ اگر ہم نے جادو کے ذریعے کرنا ہے، تو ہم میں اور جادوگر میں فرق کیا ہوگا؟ ہم تو شیطان کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے جادو کا مقابلہ، جس طرح جادوگر شیطان سے کام، اس کی پوجا کر کے اس سے کام لیتا ہے اپنے، ہم نے رحمان کی پوجا، رحمان کی بندگی کر کے، رحمان کی اطاعت کر کے، تقوی اختیار کر کے ہم نے اللہ سے اپنے کام لینے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہر پریشانی کا علاج ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔